جب جنرل مینڈس خودکشی کرتے کرتے بچ گیا، اس کے بعد ٹیپو سلطان انگریزوں، مرہٹوں اور نظام دکن کے درمیان صلح کی شرائط طے کی گئیں کہ ٹیپو سلطان کچھ ایسا علاقہ ان کے حوالے کر دے جس کی سالانہ آمدنی 3 کروڑ کے لگ بھگ ہو، ساتھ ہی اپنے 2 بیٹوں کو یرغمالی اور ضمانت کے طور پر انگریزوں کے حوالے کر دے۔ سلطان کے لشکر اور سلطان میں جو نمک حرام ملازمین تھے اور غداری پر اترے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے سلطنت کا نظم و نسق درہم برہم ہو چکا تھا۔ اس لیے ان شرائط کو قبول کرنے کے علاوہ سلطان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے کچھ ایسے علاقے دشمن کے حوالے کر دیے جس کی آمدنی 3 کروڑ کے لگ بھگ تھی، اور اپنے 2 بیٹوں معز الدین اور عبد الخالق کو ان کے اتالیق رضا علی خان کے ساتھ انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح یہ شرائط طے ہونے کے بعد انگریز، مرہٹے اور نظام حیدرآباد کے سالار اپنے اپنے لشکر کو لے کر چلے گئے۔ اس بدترین جنگ کے بعد نہ جانے کن حالات کے تحت ٹیپو سلطان نے پھر اسی غدار میر صادق کو اپنا وزیر مقرر کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے سلطان اسے معزول کر چکا تھا۔ یہ شخص انتہائی کینہ پرور اور مردم آزاد تھا، چنانچہ وزیر کی مسند پر بیٹھتے ہی اس نے اکثر امرا اور سالاروں کو، جو مخلص اور قدیم خیرخواہ تھے، جھوٹے الزامات لگوا کر قتل کروانا شروع کر دیا۔ جن کو یہ قتل نہیں کروا سکتا تھا انہیں قید میں ڈلوا دیا۔ سب سے پہلے سلطنت کا بہترین سپہ سالار غازی خان اس کا نشانہ بنا۔ غازی خان ٹیپو سلطان کے باپ حیدر علی خان کے دور میں بھی ایک سالار کی حیثیت سے نمایاں خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ سلطان کے دور میں بھی اس کی خدمات اپنے عروج پر تھیں۔ غازی خان کے ہوتے ہوئے چونکہ میر صادق اپنی غداریوں کو عروج پر نہیں پہنچا سکتا تھا، لہذا غازی خان کے خلاف شکایتوں کا انبار لگاتے ہوئے میر صادق نے سلطان سے حکم حاصل کروا کر غازی خان کو زندان میں ڈلوا دیا۔ سلطان کے اس غلط فیصلے سے خطرناک نتائج نکلنا شروع ہو گئے۔ میر صادق نے اپنی غداریوں اور شاہانہ نوازشوں کے بل بوتے پر بڑا اثر و رسوخ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ چھوٹے بڑے ملازمین کے ذریعے سرکار کے خلاف مکاری اور سازشوں کا ایک جال سا بنا دیا۔ اپنی چالاکی سے اس قدر اقتدار اور اختیار حاصل کر لیا کہ وہ انتہائی غرور اور بد دماغی کے ساتھ اکثر ملکی اور مالی معاملات کو اپنے طور پر عارضی شکل دے دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میر صادق کو دوبارہ وزیر کے عہدے پر مقرر کرنے میں ٹیپو سلطان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے سلطان کے مزاج پر قابو کرنے کے لیے جادو، عملیات اور تسخیر سے کام لیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہر روز آدھا من سیاہ مرچیں عملیات پڑھنے والے گردانوں میں جلایا کرتا تھا تاکہ ٹیپو سلطان کے مزاج کو اپنی گرفت میں رکھے۔ اس طرح ٹیپو سلطان اس کے اشاروں پر چلنے لگا تھا۔ بعد درباری امرا اور سرداروں نے بارہا میر صادق کی تخریبی اور سازشی کارروائیوں سے سلطان کو مطلع کیا اور اس کی خود سری پر توجہ دلائی، لیکن سلطان پر ان عملیات کا کچھ ایسا اثر ہو چکا تھا کہ میر صادق کی بدعمالیوں کی طرف سلطان توجہ ہی نہیں کرتا تھا۔ اس طرح غدار میر صادق پوری طرح ٹیپو سلطان کے مزاج پر حاوی ہو گیا۔ مخلص اور جانثار سالاروں کو ہٹا کر اس نے اپنے غدار ساتھیوں کو ان عہدوں پر مقرر کرتے ہوئے سلطان کے لشکر میں کمزوری اور بددلی پیدا کرنا شروع کر دی۔ اسی دوران ایک اور باوفا شخص بھی میر صادق کی غداری کا نشانہ بنا۔ یہ شخص پہلے غیر مسلم تھا، غازی خان کا بڑا گرویدہ تھا، اس کا بڑا حامی تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام ملک جہان خان رکھا گیا۔ یہ سلطان کا بہترین جانثار، وفادار اور خیر خواہ تھا۔ غازی خان کو زندان میں ڈلوانے کے بعد میر صادق کو ملک جہان خان بھی کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا تھا، لہذا اس پر بھی طرح طرح کے الزام لگا کر سلطان کے ہاتھوں ملک جہان خان کو بھی زندان میں ڈلوا دیا۔ اسی دوران ٹیپو سلطان نے کابل کے حکمران زمان خان کی طرف اپنے سفیر بھیجے اور اس سے اتحاد و تعاون پیدا کرنے کے لیے تحائف اس کی طرف روانہ کیے۔ ایک سفارتی وفد قیمتی تحائف کے ساتھ ترکی کے سلطان کی طرف بھی روانہ کیا۔ انہی دنوں میں کچھ فرانسیسی ٹیپو سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یورپ میں چونکہ فرانسیسیوں اور انگریزوں کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں، لہذا ہندوستان میں بھی انگریز کسی صورت فرانسیسیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔
جب اس طرح کی سفارشیں سلطان نے بھیجنا شروع کر دیں تو انگریز یہ سمجھے کہ ٹیپو سلطان ان کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، لہذا اسے بہانہ بنا کر سلطان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے۔ اسی دوران ٹیپو سلطان کا ایک اور غدار اور دشمن اٹھ کھڑا ہوا، وہ اس کا سالار قمر الدین خان تھا، جو دراصل قمر الدین خان سلطان کی ساجدادی سے شادی کا عرصہ سے آرزومند تھا، اس لیے وہ ہر مرحلہ پر بڑھ چڑھ کر جانبداری دکھاتا تھا اور کارہائے نمایاں سر انجام دے کر سلطان کا منظور نظر بننا چاہتا تھا، اگرچہ وہ سلطان کی دامادی کی اتنی زیادہ اہلیت بھی نہیں رکھتا تھا اور حسن عقیدت سے بھی بڑی حد تک عاری تھا، اور جب سلطان نے اس کی آرزو خواہش کو ملحوظ خاطر نہ رکھا اور اس کی شادی ایک اور خاندان میں کرا دی، تب اس سلوک سے قمر الدین کو بڑا رنج پہنچا اور اپنے فرائض میں کوتاہی برتنے لگا۔ اس کے بعد وہ دشمنوں کے ساتھ ربط و ضبط پیدا کر کے سلطان کے زوال کا باعث بننے کے لیے غداری پر اتر آیا۔ چنانچہ انگریزوں نے سلطان کے مرکزی شہر کی طرف کوچ کیا۔ اس موقع پر سلطان کے ارد گرد جو غدار بے وفا شخص جمع ہو گئے تھے، انہوں نے انگریزوں کی پیش قدمی کی اہمیت کو سلطان کے سامنے گھٹا کر پیش کیا اور انہیں کہا کہ انگریزوں کے لشکر میں حیدرآباد دکن کے چند بانکوں کے علاوہ صرف 4-5 ہزار کا لشکر ہے، جو ہماری مملکت پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ مرہٹے اس جنگ میں انگریزوں اور حیدرآباد دکن کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ لیکن سلطان ان مشیروں کی بات پر اعتبار نہ کرتا تھا اور پرنیا نام کے ایک سالار کو انگریزوں کی راہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ پرنیا خود غدار تھا، اندر ہی اندر انگریزوں سے ملا ہوا تھا۔ جو لشکر لے کر وہ انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے گیا تھا، اس لشکر نے بہترین انداز میں انگریزوں کا مقابلہ کیا اور انگریزوں کے لشکر پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ انگریزوں کا جو لشکر آگے تھا، اس پر ٹیپو سلطان کے لشکری اور چھوٹے سالار اس طرح حملہ آور ہوئے کہ انگریزوں کو پسپا ہونا پڑا۔ اس موقع پر ٹیپو سلطان کے سالار پرنیا نے بجائے اس کے کہ اپنے ان لشکریوں اور سالاروں کو جنہوں نے انگریزوں کو شکست دے کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا تھا شاباش دیتا یا انہیں انعام سے نوازتا، وہ انہیں لعنت و ملامت کرنے لگا، گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اس کے اس سلوک کی وجہ سے لوگوں نے جنگ میں حصہ لینا کم کر دیا، لوگوں پر بددلی طاری ہو گئی اور وہ ادھر ادھر ہٹنے لگے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان خود اپنے لشکر کو لے کر سرنگا پٹن سے نکلا اور چند پٹن کا رخ کیا، اور اسی طرح انگریز بھی آ رہے تھے۔ اب سلطان کے لشکر میں بہت سے غدار انگریزوں کے لیے کام کر رہے تھے، انہوں نے سلطان کی پیش قدمی کی اطلاع انگریزوں کو دی، لہذا انگریزوں کے لشکر نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ اس پر سلطان کو جب انگریزوں کے رخ بدلنے کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی بڑی تیزی سے پلٹا اور اس سمت بڑھ گیا جس سمت سے انگریز اس کے مرکزی شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بہرحال سلطان نے انہیں جا لیا۔ ٹیپو سلطان اور اس کے لشکریوں نے انتہائی دلیری اور بہادری سے انگریزوں پر حملہ آور ہوئے اور انگریز بندوقچیوں کی صف میں گھس کر انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ لیکن اسی دوران انگریزوں کا سارا لشکر آن پہنچا، انہوں نے سلطان کے لشکر پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بہرحال دونوں طرف سے مقابلہ شروع ہو گیا۔ اس موقع پر سلطان کے اس جان بازی اور جرت کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ انگریزوں پر حملہ آور ہوا۔ قریب تھا کہ انگریزوں کو بدترین شکست فاش ہوتی اور ان کے سارے لشکر کا صفایا کر دیا جاتا، لیکن بدقسمتی اس وقت زیادہ تر سواروں کے ہاں کمانداری قمر الدین کر رہا تھا، جو ایک تجربہ کار اور نڈر کماندار تھا، مگر سلطان اسے غداری کر کے انگریزوں کی تیاری کی ہوئی سازش میں شریک ہو چکا تھا۔ اس نے سلطان کے حکم کی تعمیل تو کی، لیکن اپنے سواروں کو اندھا دھند بے ترتیبی کے ساتھ دوڑایا کہ سارے سوار آپس میں گڈ مڈ ہو گئے، گھوڑے باہم ٹکرا کر بھڑک اٹھے اور اپنے لشکر میں بد نظمی پیدا کرتے چلے گئے۔ چونکہ قمر الدین دشمن سے ملا ہوا تھا، لہذا انگریزوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھا کر میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ انگریزوں نے غداروں کی رہنمائی میں اس زور کا حملہ کیا کہ سلطان کی بے شمار لشکری کٹ مرے، جس کے نتیجہ میں سلطان کو اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹنا پڑا۔ سلطان جب اپنے دارالسلطنت لوٹے تو ان کے پیچھے پیچھے انگریز جنرل ہارس نے بھی ایک لشکر کے ساتھ دریائے کاویری کو عبور کر کے ٹیپو سلطان کے دارالسلطنت کے مغربی جانب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔ آخر انگریزوں اور اس کے ماتحتوں کے سارے لشکر سلطان کے دارالسلطنت پہنچ گئے اور دشمن کا سیلاب بے پناہ سرنگا پٹم کی قلعہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگا۔ سلطان دشمنوں کے سامنے دیوار اور چٹان کی طرف طرح جمع رہا
اس نازک وقت میں جب کہ سارا نظام درہم برہم ہو چکا تھا، سلطان نے اپنے مشیروں کے کہنے کے باوجود کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند نہ کیا۔ سب سے پہلے سلطان نے جگہ جگہ قلعے کے اوپر لشکر مقرر کیے، ان پر سالار بٹھائے، لیکن حالات ابتر ہو رہے تھے۔ پھر سلطان نے قمر الدین کو ایک لشکر دیا تاکہ وہ قلعے سے باہر نکل کر انگریزوں کے لشکر کے اس حصے پر حملہ آور ہو جو انگریزوں کے لیے قومک، اسلحہ اور ضرورت کی دوسری اشیاء لانے پر مقرر تھا۔ اس کے علاوہ اپنے بہترین سالار سید غفار کو سلطان نے مذکورہ محاذ پر اس کے حصے کے لشکر کے ساتھ مقرر کر دیا۔ سلطان کے لشکر کے مختلف حصوں نے انگریزوں کے مختلف محاذوں پر حملے شروع کر دیے، لیکن کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس کے باوجود انہوں نے انگریزوں کو روکے رکھا۔ تاہم جب انگریز مہتاب باغ کی طرف حملہ آور ہوئے تو جہان سلطان کا خیر خواہ جانثار سید غفار اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنے لشکریوں کے ساتھ بہترین جنگی مہارت اور نہایت جرأت و دلیری کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اپنے دلیرانہ حملوں سے اس نے انگریزوں کے بہت سے لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انگریزوں نے بڑی کوشش کی کہ مہتاب باغ کی سمت سے حملہ آور ہو کر اپنی کامیابی کا دروازہ کھول دیں، لیکن ہر بار سلطان کے اس وفادار سالار غفار خان نے انگریزوں کو بے پناہ نقصان پہنچاتے ہوئے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔